آج کی دنیا ایک ہائپر ورلڈ ہے۔ ہر چیز تیز، ہر لمحہ اوور لوڈڈ اور ہر انسان جلد بازی میں مصروف۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ یہی ٹائم اسکرسٹی ہمیں ہر چیز میں فوری حل کی طرف انکلائن کرتی ہے۔ ٹی بیگز اسی ہائپر ورلڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بہت ہی اسمارٹ چوائس ہیں یہ انسٹنٹ ٹی بیگز۔ چائے بنانے کا ٹریڈیشنل عمل تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، کیٹل ہو، پتی چھاننے کے لیے اسٹرینر ہو، لیکن ٹی بیگز نے اس پروسیس کو انسٹنٹینیس کر دیا۔ ایک لمحے میں فقط ایک کپ کے اندر پانی، چائے اور ذائقہ سائملٹینیسلی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ صرف ایک کپ میں انسٹنٹ چائے تیار۔ یہ کپ خوشی ہے، وقت کی بچت ہے، سہولت ہے اور آسانی بھی۔ ہائپر ورلڈ میں ایک انسٹنٹ ڈیلائٹ۔ لیکن ٹھہریے، پلیز میک شیور کہ کہیں آپ کے ٹی بیگز میں کچھ ایسا تو نہیں جو اربوں پلاسٹک ذرات کو آپ کی چائے میں منتقل کرنے کا سبب بن رہا ہو۔ امریکن کیمیکل سوسائٹی پبلیکیشنز کے مطابق ایک سنگل پلاسٹک ٹی بیگ 95 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنے سے ان پلاسٹک ٹی بیگز میں تھرمل اسٹریس پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 11.6 بلین مائکرو پلاسٹکس اور 3.1 بلین نینو پلاسٹکس کا اخراج ہوتا ہے، جو چائے کے ساتھ جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ذرات اس ٹی بیگ میں موجود نائلون اور پولی ایتھائلین ٹیریفیلیٹ سے نکلتے ہیں۔ فقط ایک ٹی بیگ سے بلینز آف نینو اور پلاسٹک پارٹیکلز کا اخراج ممکن ہے۔ 2019 میں میگیل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک دلچسپ سوال پوچھا۔ ان کا کہنا تھا، کیا پلاسٹک ٹی بیگز گرم پانی میں کچھ خارج کرتے ہیں؟ اس کو جانچنے کے لیے انہوں نے ٹی بیگ سے چائے نکال کر صرف بیگ کو گرم پانی میں ڈالا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم چائے بناتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ ایک ہی ٹی بیگ سے تقریباً 11.6 ارب مائکرو پلاسٹکس اور 3.1 ارب نینو پلاسٹکس پانی میں خارج ہوئے۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کچھ تو خلیات کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کم از کم لیبارٹری کی حد تک یہی دیکھا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ریسرچ نے صرف یہ ثابت کیا کہ ذرات خارج ہوتے ہیں، اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ انسانوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یعنی سائنس ابھی اس موضوع پر مکمل طور پر تحقیق نہیں کر سکی اور تحقیقات جاری ہیں۔ اخراج کے بعد یہ ذرات یعنی مائکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس آپ کی ڈرنک میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور پھر جب یہ ڈرنک آپ کنزیوم کرتے ہیں تو یہ ذرات آپ کے جسم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس بات کی تائید یورپین فوڈ اینڈ سیفٹی اتھارٹی نے بھی کی۔ ان کے مطابق مائکرو اور نینو پلاسٹکس خوراک کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور لیب ایویڈنسز کے مطابق نینو پارٹیکلز انٹسٹائنل بیریئر کراس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انسانی جسم میں ان کے جذب ہونے کی مقدار انسرٹن ہے۔ مقدار اور اثرات پر تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق مائکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس ہیومن بلڈ اور ٹشوز میں ڈیٹیکٹ ہوئے، تاہم ان کے انسانی صحت پر اثرات پر ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کاغذ سے بنے یا پلانٹ بیسڈ بایو ڈیگریڈیبل ٹی بیگز محفوظ ہیں، جبکہ سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق نائلون، پولی پروپائلین اور پولی ایتھائلین ٹیریفیلیٹ سے بنے ٹی بیگز مائکرو اور نینو پلاسٹکس کے اخراج کا سبب بنتے ہیں، اور یوں فقط ایک کپ چائے میں اربوں مائکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس شامل ہو سکتے ہیں۔ ان مائکرو پلاسٹکس میں BPA اور فیلیٹس بھی ہوتے ہیں، اور یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے مطابق مائکرو پلاسٹکس کیری کر سکتے ہیں ان کیمیکل ایڈیٹیوز کو خوراک میں، اور کچھ تحقیقی ماڈلز میں یہ ذرات آنت کے خلیات سے جذب ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین نے مائکرو پلاسٹکس کو محدود کرنے کے لیے قوانین بھی نافذ کیے ہیں تاکہ ماحول اور انسانی صحت پر ممکنہ اثرات کم کیے جا سکیں۔ یعنی مائکرو پلاسٹکس کیمیکل ایڈیٹیوز جیسے فیلیٹس، BPA اور اسٹیبلائزرز کو جسم میں لے جا سکتے ہیں، اور WHO اور FDA کے مطابق BPA اور فیلیٹس اینڈوکرائن ڈسٹرپٹرز ہیں۔ فیلیٹ پلاسٹک کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فیلیٹ ہارمونل ڈسٹرپشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ BPA انٹرفیئر کر سکتا ہے ہارمون سگنلنگ اور سیلولر فنکشنز کے ساتھ۔ ابھی تک یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہوئی کہ ٹی بیگز کے ذریعے خارج ہونے والے مائکرو پلاسٹک سے BPA اور فیلیٹ انسانی جسم پر کس حد تک اثر کر سکتے ہیں یا ان کی کنسنٹریشن کیا ہے۔
ٹی بیگ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ شو کرتا ہے انڈسٹریل سسٹم کی سیچوریشن کو، یعنی صنعتی نظام کی ہر جگہ موجودگی کو۔ ان دا نیم آف کمفرٹ اینڈ کنوینئنس ہم ہر انڈسٹریل نیریٹو پر بلیو کر لیتے ہیں اور ٹی بیگ سے نکلنے والے مائکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس کے ہڈن ڈینجرز کو بھول جاتے ہیں۔ سو ریکنسیڈر یور چوائسیز بیکاز دیز چوائسیز افیکٹ یور ہیلتھ۔ لہٰذا پلاسٹک ٹی بیگ سے بچیں، صحت کے لیے محفوظ آپشن استعمال کریں۔ کاغذ سے بنے ٹی بیگز محفوظ ہیں اور کھلی پتی بھی۔ بہت شکریہ۔